اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتلایا تھا، آج کل یہ جو پیور ڈسکشن گروپ ہے، اس میں اس پیشن گوئی کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، جس پیشن گوئی کو عرف عام میں محمدی بیگم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور لیکن یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس پیشن گوئی دربارہ خاندان احمد بیگ یا پیشن گوئی دربارہ داماد احمد بیگ اس طرح کر کے اپنی کتب میں یا اپنی تحریرات میں جو ہے اس پیشن گوئی کو پکارا ہے، لکھا ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اپنا لیکچر سنوایا تھا، اور ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ جو شمس الدین صاحب ہیں، انہوں نے وہاں پر کہا کہ یہ بھی ایک لیکچر دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے لیکچر سے 2 دن بعد شمس الدین صاحب نے جو ہے وہاں پر لیکچر دیا۔ محترم ناظرین، ہم شمس الدین صاحب کے لیکچر کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ابھی بتلائیں گے۔ شمس الدین صاحب نے اپنے لیکچر میں حوالے کاٹ کر لگائے، ہم آپ کو بھی دکھلاتے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض بلکہ کافی زیادہ ان کی آڈیوز ان کتابوں سے انہوں نے پڑھی جو کہ ہمارے مخالفین کی کتابیں ہیں، اور کہانی یہ بناتے رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کئی اہم باتیں جو ہیں وہ ایز یوزول جس طرح کے مولوی کرتے ہیں وہ چھوڑ گئے، اور جیسا کہ دوستوں ہمیں پتہ ہے کہ ادھوری کہانی جھوٹی کہانی ہوتی ہے، یا بزرگ کہتے ہیں کہ جو ادھورا سچ ہے وہ دراصل جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ دوستو، یہ ان کو عادت ہے بہت زیادہ یہ شو کرنے کی کہ بہت ہی بڑے عالم ہیں، تو یہ دیکھیں اپنی خود ہی مشہوری کرتے رہے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نہ جانے کس طرح یہ اس طرح کی حرکتیں کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ذہن چاہیے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ محترم ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شمس الدین صاحب نے حوالہ لگایا اور کاٹ کر لگایا، اس میں پتہ ہی نہیں کہ کس کتاب کا یہ حوالہ ہے۔ پھر آگے یہ جو ہیں اب عجیب و غریب کہانیاں بناتے رہے اپنی ان آڈیوز میں، اور چلتے خاکسار نے یہ سارے نوٹ کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کتنے بج کر کتنے منٹ پر انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہاں پر ایک آڈیو میں انہوں نے خاکسار کے بارے میں بات کی، وہ میں آڈیو آپ کو سنواتا ہوں۔ امیر فیصل بھائی، آپ کو یہ بتایا گیا تھا اس دن، ڈاکٹر عیہ نے بتایا تھا کہ یہ جو لوگ تھے یہ بے دین تھے، تو یہ رشتہ ہو جاتا تو وہ دیندار ہو جاتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو بندہ تھا نا، ایک اور اس میں مرزا علی شیر بیگ، یہ محمدی بیگم کا پھوپھا تھا۔ اب جب مرزا صاحب نے دیکھا کہ محمدی بیگم کے ساتھ رشتے کا کوئی تانا بانا نہیں بن رہا بلکہ انکار ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس سے رابطہ کیا جو ان کا پھوپھا تھا۔ اب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا۔ جی ناظرین، یہ میں آپ کو اس لیے آپ کو سنوا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یحییٰ نے بتایا تھا
کہ محمدی بیگم کے جو رشتہ دار تھے وہ بی دین لوگ ہو چکے تھے، اور یہ آپ ذہن میں رکھیے گا علی شیر محمد کا انہوں نے نام لیا ہے، خط بھی انہوں نے آگے پڑھا ہے علی شیر محمد کا، اگرچہ ان کو لگانے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے کہ یہ جس کتاب سے پڑھ رہے تھے وہ کتاب ہماری کتاب نہیں، جو خط یہ پڑھ رہے تھے وہ بھی غیر مصدقہ خط ہے، لیکن بہرحال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس خط میں بھی یہ فکرہ لکھا ہوا ہے کہ جو احمد بیگ صاحب کا خاندان ہے وہ ہندوؤں اور عیسائیوں کو اکسانا چاہتے ہیں، اور جو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ پکے مسلمان تھے تو جو مسلمان ہے وہ ہندوؤں اور عیسائیوں کو کیوں اکسائے گا، کیسے اکسا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے، پھر ان کی ایک آدھی آڈیو میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے اس آڈیو میں یہ بات کی ہے، غور سے سنیے گا۔ جی امیر فیصل بھائی، اس دن آپ کو ڈاکٹر عیہ صاحب نے کہا تھا کہ جب محمدی بیگم کا والد فوت ہوا تو سب لوگ ڈر گئے، سلطان احمد بھی ڈر گیا، شرطی پیش گوئی تھی، اس لیے سلطان احمد بچ گیا۔ یا میں نے کہا تھا نا ڈاکٹر عیہ سے کہ جھوٹ بولتے ہوئے سوچ سمجھ لینا، رضائی بھتیجا گروپ کو چیک کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سلطان احمد ڈرا تھا یا نہیں ڈرا تھا، اور اس میں مرزا قادیانی کا جھوٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا سکین لگا کے دکھاتا ہوں۔ جی ناظرین، اور اس کے بعد ان صاحب نے یہ جو ہے ایک سکین لگایا جس میں یہ لکھا ہوا ہے مسیح اسلام نے کہ خسر کی موت کے حادثہ سے اس قدر خوف سے بھر گیا تھا کہ گویا قبل از موت مر گیا، اور اس بات کو کون نہیں سمجھ سکتا۔ اور شمس الدین صاحب نے اس سکین کو لگانے کے بعد ایک اور سکین لگایا جو کہ بڑا ہی مزیدار سکین ہے۔ یہ گرچہ انہوں نے چھوٹا سا کاٹ کے یوزول لگایا ہے، آپ نے اوپر بھی دیکھا ہوگا، چھوٹا سا کاٹ کے، لیکن یہ سکین شمس الدین صاحب کو خود ہی جھوٹا ثابت کر گیا، اس لیے کہ یہ شمس الدین صاحب نے اپنی آڈیو میں یہ کہا تھا کہ جو احمد بیگ صاحب کی وفات کے بعد جو ہے وہ ان کے جو داماد تھے وہ ڈرے نہیں تھے سلطان محمد صاحب۔ آپ اس نوٹ کو پڑھیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کر کے یہ نتیجے نکالے کہ گویا یہ احمد بیگ کی وفات کے بعد کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بات کر رہے ہیں۔ یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر وفات سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں احمد بیگ کے داماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تخفیف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی، خط پر خط بھیجے گئے، اور یہ بات جو ہے خط بھیجنے کی بات یہ شادی سے پہلے کی بات ہے۔ ان سے کچھ نہ ڈرا، پیغام بھیج کر سمجھایا گیا، کسی نے اس طرف ذرا التفات نہ کی، اور احمد بیگ سے ترک تعلق نہ چاہا۔ اب دیکھیں اگر احمد بیگ صاحب اس وقت فوت ہو چکے تھے تو یہ فکرہ بنتا ہی نہیں ہے، اور احمد بیگ سے ترک تعلق نہ چاہا۔ یہ پتہ نہیں شمس الدین صاحب جو ہیں یہ کتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو میرے بھائیوں اردو ٹھیک طرح سے ان کو سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ان کی حالت پہ رحم کرے، بلکہ وہ سب گستاخی اور استہزاء میں شریک ہوئے۔ سو یہی قصور تھا کہ پیش گوئی کو سن کر پھر ناطہ کرنے پر راضی ہوئے۔ اب یہ دیکھیں یہ شادی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، پیش گوئی کو سن کر پھر ناطہ کرنے پر راضی ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور شیخ بٹالوی کا یہ کہنا کہ نکاح کے بعد طلاق کے لیے ان کو فہمائشیں کی گئی تھیں، یہ سراسر افطرا ہے، بلکہ ابھی تو ان کا ناطہ بھی نہیں ہو چکا تھا جبکہ ان کو حقیقت سے اطلاع دی گئی تھی، اور اشتہار تو کئی برس پہلے شائع ہو چکے تھے۔ اب یہ دیکھیں حضور یہاں پر بھی یہ جو شمس الدین صاحب نے یہاں پر بات کی ہے اس کو اسی تحریر میں جو شمس الدین صاحب نے لگائی، شمس الدین صاحب کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابھی تو ان کا ناطہ بھی نہیں ہو چکا تھا،
ٹھیک ہے جی. اور یہ ساری تحریر اس وقت کی تحریر، اس زمانے کی بات حضور انور بیان فرما رہے ہیں. اور ہم نے الحمدللہ اس لیکچر کے ختم ہونے کے بعد شمس الدین صاحب کا یہ جھوٹ لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. بہرحال میں آپ کو صرف یہ دکھلا رہا ہوں کہ یہ لوگ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں اپنے لیکچر میں، اور جان بوجھ کر اس پیشن گوئی کو توڑتے مروڑتے ہیں. پھر پیارے بھائیوں، شمس الدین صاحب نے یہ حوالہ لگایا، یہ بھی دیکھیں کس طرح کاٹ کر لگایا ہے. یہ پورا صفحہ کیوں نہیں لگایا انہوں نے، لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ انجام آتم کا پیج 31 ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے یہ کہا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے، اس کی انتظار کرو، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی. لیکن اس سے اگلا صفحہ یعنی پیج 32 وہ انہوں نے لگایا ہی نہیں، اور دوسرے مولوی پہ نہیں لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس صفحے پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا ہے کہ یہ تقدیر مبرم کب بنیں گی. بہرحال اسی طرح کے یہ حوالہ جات یہ لگاتے رہے، اور جو ہے آدھی سٹوری جو ہے یہ لوگوں کو بتلاتے رہے. جن لوگوں کو اس پیشن گوئی کا کچھ علم ہے ان کو یہ ان حوالہ جات سے خوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون کون سی باتیں یہ شمس الدین صاحب نے کی ہیں، اگرچہ یہ آدھی سٹوری سنا رہے ہیں لوگوں کو جس طرح کہ خاکسار نے آپ کو بتلایا ہے. یہ دیکھیں یہ بھی کاٹ کر یہ حوالہ ہے جی، یہ کاٹا ہوا حوالہ یہاں پہ لگایا ہے. بھئی آپ پہلے پورا حوالہ کے حوالہ لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا صفحہ تو لگائیں تاکہ لوگ خود پڑھ لیں آگے پیچھے سے اس تحریر میں لکھا کیا گیا ہے. یہ دیکھیں سارے کے سارے حوالے میرے دوستو، کوئی کٹے ہوئے، کوئی اوپر سے کٹا ہوا، کوئی سائڈ سے کٹا ہوا، کوئی نیچے سے کٹا ہوا. تو یہ بہرحال جی یہ شمس الدین صاحب کا یہ لیکچر تھا. پیارے بھائیوں، اس لیکچر میں شمس الدین صاحب نے بے شمار جھوٹ بھی بولے. مثلا میں آپ کو یہ ایک آڈیو سنواتا ہوں. اچھا میر فیصل بھائی، جب مرزا صاحب کو کوئی امید نہ رہی اور یہ بڑھاپے میں اس عمر کو چلے گئے کہ بس جہاں پتہ ہوتا ہے کبھی فرشتہ آیا اور مجھے لے کے چلا گیا، تو لوگوں نے بہت تنگ کیا مرزا صاحب کو کہ وہ محمدی بیگم والا معاملہ آج تک حل نہ ہو سکا. تو مرزا صاحب نے کہا کہ دیکھو اس میں توبہ کی ایک شرط تھی، تو وہ توبہ بڑی ضروری تھی. دیکھیں امیر فیصل بھائی، اگر کوئی بندہ ڈرتا ہے نا تو وہ اس کام سے توبہ کر لیتا ہے کہ یار میں یہ کام نہیں کروں گا. جبکہ سلطان محمد ساری زندگی اس نے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو 7 بچے بھی دیے جو مرزا صاحب کو ماموں کہتے ہوں گے. اور مرزا صاحب نے حقیقت الوحی لکھی اور اس میں لکھ دیا، جب دیکھا کہ بالکل نکاح نہیں ہو رہا تو کہنے لگے کہ بس یا تو نکاح فسخ ہو گیا ہے یا تاخیر میں پڑ گیا ہے. یعنی ابھی بھی کچھ امید تھی کہ چلو تاخیر میں پڑ گیا، یعنی کہ شاید کہ اس بڑھاپے میں بھی کوئی ذریعہ ایسا نکل آئے، مگر وہ بھی نہ نکلا تو مجبوراً لکھنا پڑا. جی ناظرین، یہ ایک مثال خاکسار نے آپ کو دکھلائی ہے شمس الدین صاحب کے جھوٹ بولنے کی. اور ان کی یہ جو ہے زبان کے اوپر نہ جائیں، یہ اسی طرح کی زبان ہی استعمال کیا کرتے ہیں. خاکسار معذرت خواہ ہے. یہ دیکھیں یہ اس حقیقت کو چھپا گئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار تحریریں 1894 کے بعد کی ہم پیش کر سکتے ہیں، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ لکھا کہ یہ اس خاندان نے چونکہ اب توبہ استغفار کی طرف مائل ہو گیا ہے، اس لیے اب یہ جو تقدیر ہے یہ التوا میں پڑ گئی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صرف 1907 میں یہ لکھا. کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ. بہرحال یہ دیکھیں پھر وہی کٹے ہوئے حوالہ جات. یہ شمس الدین صاحب کا یہ لیکچر ہے جی، اور کٹا ہوا مڈل میں تھوڑا سا یہ پتہ ہی نہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں گھر پہ جناب بنا لیا ہے یہ حوالہ. بہرحال اس طرح کی کرتے کرتے یہ
ان کا جو تھا یہ لیکچر اسی طرح کا تھا. ان کے لیکچر کے بعد دوستو خاکسار نے وہاں پر یہ درخواست کی یہ جو اس گروپ کے جو چلاتے ہیں، جو ایڈمن ہیں، کہ میں خاکسار بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خاکسار دوستوں کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ یہ اتنا بڑے جو ہیں یہ عالم بننے والے صاحب، انہوں نے کس کس طرح کی ڈنڈیاں یہاں پہ اس لیکچر میں ماری ہیں. اور امیر فیصل صاحب نے جب اجازت دی کہ ہاں میں بیان کر سکتا ہوں، تو خاکسار نے وہاں پر چند آڈیوز بھیجی، اور ان آڈیوز کے ساتھ الحمدللہ حوالہ جات سمیت وہ آڈیوز بھیجیں. سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم امیر فیصل صاحب، جزاک اللہ، آپ نے یہ مجھے موقع دے رہے ہیں. اور تمام گروپ کے جو ہمارے دوست ہیں وہ انہوں نے ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ شمس الدین صاحب نے لیکچر کے دوران حوالے کاٹ کر لگائے. ٹھیک ہے جی، دوستوں کو بار بار پوچھنا پڑا کہاں کے ہیں، یہ کس کتاب کے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ تھی، دوست اس بات کو نوٹ کریں کہ بعض حوالہ جات یہ جو پڑھ رہے تھے یہ ہماری کتابوں کے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے مخالفین کی کتابوں سے یہ پڑھ رہے تھے، اور وہ باتیں مصدقہ باتیں ہی نہیں ہیں. مثلا انہوں نے جو خطوط پڑھے، وہ جو کتاب ہے فصل رحمانی، اس سے غالباً پڑھے، یا میرا خیال ہے انہوں نے جو ایک مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ایک رسالہ ہے اس سے پڑھے ہیں. لیکن اتنی ان کو یہ نہیں ہوا توفیق کہ اگر ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہماری کتاب سے وہ حوالہ جات پڑھتے، دوسروں کے حوالے پڑھے اور ہمارے حوالے کاٹ کر لگا رہے ہیں تاکہ پورا صفحہ دوست پڑھ نہ لیں. استغفر اللہ. جی میرے بھائیوں، کسی دوسرے کی کتاب اٹھا کر، اپنے مخالف کی کتاب اٹھا کر اور اس کو حجت کے طور پر پیش کرنا اپنے لیکچر میں، وہ بالکل اسی طرح کی حرکت ہے، غلط حرکت، کہ کوئی شخص سلمان رشدی کی کتاب اٹھائے اور کہے جناب اس کتاب میں یہ لکھا ہے تو یہ جناب یہ چونکہ یہ حجت ہو گئی ہے. یہ کتنی غلط بات ہوگی. بہرحال یہ جو ہیں چونکہ یہ منکر ہیں اور ان منکرین کے سٹینڈرڈ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں میرے بھائیوں، انہوں نے یہ حرکت اپنے لیکچر میں کی اور بار بار کی. پھر دوسری بات جو کہ دوستوں نے ضرور نوٹ کی ہوگی کہ اگرچہ انہوں نے بڑا، شمس الدین صاحب نے بڑا جذباتی بنانے کی کوشش کی اس بات کو، اور اس جذباتیت میں جھوٹ بول کے بعض ایسے جھوٹ ایڈ کیے جو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. مثلا جو آخر پہ انہوں نے لیکچر ختم کرنے سے پہلے کہا کہ جی مرزا صاحب نے کہا تھا کہ سادات کے جو ہیں وہ خاندان میں شادی ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور کہہ تو گئے، جھوٹ بول گئے، لیکن ان کو اتنا ہی یاد نہیں رہا کہ محمدی بیگم کا خاندان سادات کا خاندان نہیں تھا. شمس الدین صاحب یہ آپ نے کیا عجیب بات کر دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی شادی، یعنی آپ کی جو دوسری بیگم تھی جن کو ہم جو ہے نصرت جہاں بیگم صاحبہ، وہ سادات کے خاندان سے تھی. وہ پیش گوئی تو پوری ہو گئی ہے، آپ کو کس نے کہا کہ وہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. محترم ناظرین، خاکسار حیران ہوتا ہے یہ شمس الدین صاحب جیسے لوگوں کے اس طرح کے بیانات پر، کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے بہت بڑے عالم ہے جماعت احمدیہ کی کتابوں کے وغیرہ 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 وغیرہ. اب یہ دیکھیں اس طرح کے دعوے کرنے والے، وہ کیا انہوں نے یہ تحریریں نہیں پڑھی ہوئی؟ میں صرف ایک تحریر پڑھ رہا ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 18، اس کے صفحہ نمبر 524 سے یہ تحریر شروع ہو رہی ہے. حضور فرماتے ہیں یہ ایک بشارت کئی سال پہلے اس نکاح کی طرف تھی جو سادات کے گھر میں دہلی میں ہوا، جس سے بفضل ہی تعالی 4 لڑکے پیدا ہوئے. تو پیارے بھائیوں،
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آپ کی شادی جو حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے ہوئی تھی وہی تھیں جو سادات کے گھر سے جن کا تعلق تھا، اور وہی پاک وجود تھا جس میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 لڑکے عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، یہاں پر ایک اور بات بھی خاکسار آپ کے سامنے بیان کر دے۔ بعض مولوی حضرات صرف اس عبارت کے اس ٹکڑے کو، یہ اگلے صفحے کی عبارت کے اس ٹکڑے کو پیش کریں گے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ گویا یہ محمدی بیگم والی پیشن گوئی سے تعلق ہے اس عبارت کا، اور وہ صرف یہ پڑھ دیں گے، نیز یہ اس طرف اشارہ تھا کہ وہ بی بی سادات کی قوم میں سے ہوگی۔ حالانکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھلایا ہے، یہ جو 525 صفحہ والی عبارت ہے وہ یہاں سے وہ شروع ہوئی ہے، اور اس عبارت کا تعلق جو ہے وہ 524 والی صفحہ والے عبارت سے ہے، اور اسی حقیقت کو خاکسار نے اپنی اس آڈیو میں پیش کیا۔ الحمدللہ۔ پھر یہ کہ شمس الدین صاحب کئی باتیں ادھوری چھوڑ گئے ہیں، یعنی ایک بات بیان، اگر دیکھیں انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر ایک بات ایک موضوع کے متعلق بیان کرنی ہے تو پھر پوری بات بیان کریں۔ یہ دیکھیں ادھورا سچ وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مختصراً کہ انہوں نے کیا کیا باتیں چھوڑ گئے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے بڑی بات جو کہ شمس الدین صاحب اور ان کے دوستوں کو سمجھ نہیں آتی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تو ہم یہ بار بار یہ بات ان کو بتلاتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں پیشن گوئی پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ 100% پوری ہوئی۔ اب مثلاً پیارے بھائیو، یہ جو خاکسار نے یہاں پر بات کی کہ ہم جب کہتے ہیں کہ پیشن گوئی پوری ہوئی تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائے وہ پیشن گوئی کے الفاظ 100% پورے ہوئے، لیکن یہ ان لوگوں کو یا تو ہماری بات سمجھ نہیں آتی، یا سمجھ آتی بھی ہے تو جان بوجھ کر ہماری بات کو ٹوسٹ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں۔ دوستوں، یہ وہ خطوط ہیں جو کہ محترم شمس الدین صاحب نے یہاں پر پڑھے، اور یہ اب ان کی اپنی کتاب سے انہوں نے پڑھے ہیں، یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے، اور ان کو یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ حوالہ بتا دیتے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سارے خطوط غیر مصدقہ ہیں، سارے کے سارے خطوط غیر مصدقہ ہیں، سوائے ایک خط کے جو مرزا صاحب نے احمد بیگ صاحب کو لکھا، اور وہ والا خط چونکہ اس خط میں کوئی بری بات تھی ہی نہیں تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہمیں کیا پتا شمس الدین صاحب آپ کہاں سے یہ خط لوگوں نے بنا لیے، کہاں سے آئے، ان کی سٹوری کیا ہے، کسی نے گھر پہ بیٹھ کے بنا لیے؟ یہ تو کوئی عجیب بات ہے کہ آپ نے غیر مصدقہ باتیں یہاں پہ کر کے اور ایک کہانی بنا لی محترم۔ جی ناظرین، یہ اس بارے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو خاکسار آپ کو دکھلانا چاہتا ہے، یہ جو مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کا رسالہ جو ہے اس میں بھی یہ جو بھی آپ کو میں نے اوپر اس کی ہیڈنگ بھی دکھلائی، اس کا ٹائٹل پیج دکھلایا، اس میں بھی یہ خطوط جو ہیں وہ چھاپے گئے، اور یہ کتاب کلمہ فضل رحمانی میں سے اکثر خطوط دیے گئے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور یہ دیکھیں اتنے بڑے مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب، یہ بھی کتنے بڑے اللہ معاف کرے فراڈ کرنے والے مولوی تھے۔ فرماتے ہیں اب فقرہ غور سے سنیے گا۔ یہ خطوط، اب یہ دیکھیں یہ جمع کا یہاں پر انہوں نے صیغہ استعمال کیا ہے، یہ خطوط سب سے پہلے رسالہ کلمہ فضل رحمانی میں درج ہوئے تھے، جس کی بابت مرزا قادیانی نے عدالت میں حلفیہ بیان کے ذریعہ سے اقرار کیا ہے کہ جو خط، اب یہ دیکھیں یہ خطوط تھے، حضور انور نے کیا عدالت میں بیان دیا؟ جو خط، یعنی ایک خط کلمہ فضل رحمانی میں درج ہے وہ میرا ہے،
یعنی صرف ایک خط کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ مصدقہ خط ہے، باقی خطوط کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ان مولویوں نے اپنے گھروں سے بنا لیے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن یہ اپنی کتابوں میں جناب پیش کرتے ہیں. اور جس طرح کہ شمس الدین صاحب نے جو ہے یہ خط پڑھ کے انہی خطوط میں سے صفحے کے صفحے اپنی کتابوں میں پڑھے، لیکن یہ ہے اصل میں جو حقیقت ہے ان خطوط کی کہ یہ خطوط غیر مصدقہ ہیں سوائے ایک خط کے جو کہ احمد بیگ صاحب کے نام لکھا گیا، اور اس خط میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، اسی لیے شمس الدین صاحب نے بھی اپنے لیکچر میں اس خط کا ذکر ہی نہیں کیا. اس کے بعد خاکسار نے، آپ کو یاد ہوگا اوپر بھی میں نے بیان کیا تھا، یہ والا جو حوالہ کاٹ کر شمس الدین صاحب نے لگایا تھا یہ یہاں پر لگایا، شمس الدین صاحب کی وہی آڈیو یہاں پر لگائی. اچھا یہ دیکھیں، مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ احمد بیگ کے داماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تخفیف کا اشتہار دے کر اس کی پرواہ نہ کی اور خط پر خط بھیجے گئے، ان سے کچھ نہ ڈرا، پیغام بھیج کر سمجھایا گیا. اب دیکھیں کہ احمد یہ جو تھا اس کا داماد سلطان محمد، یہ بالکل نہیں ڈرتا تھا مرزا قادیانی کے ان باتوں سے نا، اور مرزا قادیانی یہاں اقرار بھی کیا ہے خود کہ وہ بالکل نہیں ڈرا، بلکہ وہ اس کو خط میں خط لکھے گئے. تو پیچھے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ ڈر گیا. چلیں ابھی آگے چلتے ہیں، بہت سارا کچھ سامنے. اب دیکھیں پیارے دوستو، یہ شمس الدین صاحب کی پھر کذب بیانی، کیونکہ یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ تحریر اس زمانے سے کے بارے میں ہے جب کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور احمد بیگ کا انتقال نہیں ہوا تھا، لیکن شمس الدین صاحب یہاں پر جھوٹ بول گئے کہ گویا یہ ساری زندگی کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے مرزا صاحب نے. استغفر اللہ. بہرحال ہم نے وہ تحریر لگائی اور یہ آڈیو بھیجی. پھر شمس الدین صاحب نے یہ اوپر چھوٹا سا صفحہ لگایا اور یہ دعویٰ ڈال دیا، بالکل جھوٹا دعویٰ، کہ گویا مرزا سلطان محمد صاحب جو ہیں وہ اپنے سسر کی وفات کے بعد بھی نہیں ڈرے تھے. حالانکہ اس صفحے کو، یہ جو تحریر انہوں نے لگائی، اسی کو اگر یہ پڑھ لیتے، اگر ان کی اردو اچھی ہوتی تو ان کو صاف پتہ چل جاتا اس تحریر سے کہ حضرت مرزا صاحب یہاں پر اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ڈرا جب شادی کے لیے اس نے تیاری کی، شادی کی، اس وقت کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ، جو کہ 1892 کی بات ہے، اپریل 1892 سے پہلے کی. شمس الدین صاحب جو سسر فوت ہوا ہے احمد بیگ کا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا وہ 30 ستمبر 1892 کو فوت ہوا، اس سے پہلے یہ خاندان اکڑا ہوا تھا. یہاں پہ وہ بات مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں. آپ نے ہمیں کوئی ایسی عبارت دکھانی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ 30 ستمبر 1892 کے بعد مرزا سلطان محمد اکڑا ہوا تھا اور اس نے تکذیب کی ہے. یہ عبارت جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ اس موقع کے لیے، یہ احمد بیگ کی وفات کے بعد کی عبارت نہیں ہے. آپ نے غلط بیانی کی ہے میرے بھائی، جھوٹ بول دیا آپ نے. استغفر اللہ. اس کے بعد خاکسار نے پیج 31 لگایا میرے دوستو، جو کہ شمس الدین صاحب نے وہاں پر اتنا چھوٹا سا ٹکڑا وہاں پر لگایا تھا اور پیج 32 کو چھپا گئے تھے، وہ بھی ہم آپ کو دکھلاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ آڈیو بھیجی. پھر امیر فیصل بھائی یہ دیکھیں کتنی بڑی بددیانتی ہے یہ کہ شمس الدین صاحب نے یہ جلد 17 کا پیج 31 لگایا اور یہ دعویٰ لگا دیا وہاں پر کہ مرزا صاحب نے یہاں پہ کہا ہے تقدیر مبرم، اور یہ پوری نہیں ہوئی. لیکن ان کو یہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اسی پیج کا، اسی کتاب کا پیج نمبر 32 بھی لگاتے جہاں پر مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ کب یہ تقدیر مبرم بنے گی. میں وہ لگاتا ہوں وہ پیج 32 میرے بھائی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ منکرین کی طرح کس طرح آدھی بات بتاتے ہیں اور باقی ساری چھپا لیتے ہیں اور پھر مسلمان کے مسلمان بنتے ہیں. استغفر اللہ. پیارے دوستو، یہ جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ پورا صفحہ نہیں لگا رہے تو شمس الدین صاحب نے
یہ جناب ایک صفحہ جو ہے یہ جو نیچے سے انہوں نے کاٹ کے لگایا تھا اس کا پورا صفحہ لگایا تو دیکھیں یہاں پر بھی یہ جھوٹے پڑ گئے. ناصر یہ عبارت تو خود یہ بتلا رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ احمد بیگ صاحب کی وفات سے پہلے کی بات ہے, کیونکہ یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے اور احمد بیگ سے ترک تعلق نہ چاہا. اگر وہ فوت ہو گئے ہوئے تھے اور فوت ہونے کے بعد کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ترک تعلق کیا چاہنے کی بات ہے, وہ تو فوت ہو گئے تھے. بہرحال اور اس کے ساتھ ساتھ شمس الدین صاحب کا ایک اور جھوٹ بھی یہاں پہ پکڑا گیا. شمس الدین صاحب نے یہاں پر یہ فرمایا تھا اپنی آڈیوز میں کہ گویا 1907 میں پہلی دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا کہ یہ جو پیشن گوئی ہے, یہ جو شادی والی بات ہے, یہ اس میں دیر پڑ گئی ہے یا یہ جو ختم ہو گئی ہے. اب یہ دیکھیں حضور یہاں پہ بھی لکھ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے اشتہار 6 اکتوبر 1894 میں, ٹھیک ہے جی, جو غلطی سے 6 ستمبر 1894 لکھا گیا, مفصل ذکر کر دیا ہے. پس اس دوسرے حصہ یعنی احمد بیگ کے داماد کی وفات کے بارے میں سنت اللہ کے موافق تاخیر ڈالی گئی, ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر حضور نے اس کے اوپر یہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ احمد بیگ کے داماد کا قصور یہ تھا, اب تاخیر ڈال دی گئی ہے کیونکہ وہ ڈر گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پہلے اس کا یہ قصور تھا. اور اب کی بارے میں حضور یہ بتا رہے ہیں کہ توبہ اور رجوع کو دیکھ کر کسی دوسرے وقت پر ڈال دینا کرم ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے شمس الدین صاحب نے جو حوالہ لگایا وہ حوالہ شمس الدین صاحب کو مزید جھوٹا کر گیا. محترم دوستو, شمس الدین صاحب باقی مولویوں کی طرح بار بار یہ تو بتلاتے رہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے تقدیر مبرم, یہ بتانا یہ بھول گئے یا یہ چھپا گئے ہیں جی, بلکہ میں تو کہوں گا یہ جھوٹ بولا انہوں نے, کیونکہ آدھی بات بتلانا بھی جھوٹ ہوتی ہے اور آدھی بات چھپانا بھی جھوٹ ہے میرے بھائی. مرزا صاحب نے جو دوسری جز تھی, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بار بار یہ لکھا ہے کہ یہ تقدیر معلق ہے, ٹھیک ہے. میں وہ صفحات لگاتا ہوں, شمس الدین صاحب آپ وہ صفحات کیوں چھوڑ گئے؟ جی دوستو, اس کے بعد خاکسار نے یہ صفحات لگائے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اشتہار ہے, وہی جو جس کے بارے میں ابھی اوپر ذکر چلا ہے 1894 کا. اور یہ اشتہار آپ لوگ ضرور پڑھیں. یہ اشتہار پڑھ کر آپ کو اس پیشن گوئی کے بارے میں جو اصل حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. پہلی بات تو یہ مثلا یہ کہ جب احمد بیگ صاحب کا انتقال ہوا تو مولوی مولوی جو ہیں بٹالوی صاحب, محمد حسین بٹالوی صاحب, انہوں نے اپنی جو ہے رسالہ اشاعت السنہ میں لکھا تھا کہ اگرچہ یہ پیش گوئی تو پوری ہو گئی مگر یہ الہام سے نہیں بلکہ علم رمل یا نجوم وغیرہ کے ذریعے سے کی گئی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت کے مولوی حضرات بھی, مخالفین بھی یہ مان گئے تھے کہ پیش گوئی کا پہلا حصہ یعنی احمد بیگ صاحب پیش گوئی کے عین مطابق جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر جو خاکسار نے جو یہ اگرچہ یہ وہاں پر پورے کا پورا اشتہار یہاں پہ لگایا ہے اور میں اس ویڈیو کے ساتھ بھی اپلوڈ کروں گا اس کو, لیکن اور میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ ضرور اس اشتہار کو پڑھیں تاکہ آپ کو اس پیشن گوئی کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل پوری کی پوری سمجھ آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ مولوی حضرات کس قدر جھوٹ بولتے ہیں جو اس پیشن گوئی کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, توڑ مروڑ کر باتیں کرتے ہیں. اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اسی اشتہار کے اندر یہ بات خوب کھول کر یہ بیان کی ہے کہ یہ تقدیر جو ہے یہ تقدیر معلق ہے اور معلق ہی رہے گی. یہ دیکھیں یہ اس طرح مثلا یہاں پہ رکھا ہے, حضور انور نے فرمایا ہے ہمیشہ بطور تقدیر معلق کے ہوتی ہیں. اور پھر حضور انور نے یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ معلق سے یہ مبرم جو ہے کب بنے گی, مثلا یہ
پیج 43 پہ یہ جو حصہ ہے جہاں پہ مولوی حضرات یہ بہت بیان کیا کرتے ہیں، لیکن نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے الہام الہی میں یہ فکرہ موجود ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. یہ بہت بتلاتے ہیں لیکن یہ اگلی بات چھوڑ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا سو ان دنوں کے بعد جب خدا تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو دیکھے گا کہ سخت ہو گئے اور انہوں نے اس ڈھیل اور مہلت کا قدر نہ کیا جو چند روز تک ان کو دی گئی تھی، تو وہ اپنی پاک کلام کی پیشگوئی پورا کرنے کے لیے متوجہ ہوگا. اب یہ دیکھیں حضور انور یہاں پر جس طرح قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ جب تمہاری کشتی دریا میں یا بھنور میں پھنس جاتی ہے تو تم لوگ استغفار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، اور جب کنارے پر لگ جائے تو تم لوگ کچھ عرصہ کے بعد جو ہے خدا کو بھول جاتے ہو. حضور انور نے انسانی فطرت کو یہاں پر لکھتے ہوئے حضور انور نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ کچھ عرصہ بعد جو سلطان محمد صاحب ہیں یا ان کے جو باقی دوست ہیں، جو باقی خاندان والے ہیں، وہ دوبارہ سخت ہو جائیں گے اور تکذیب کریں گے، تو تب یہ جو وقت ہے، یہ جو معلق والی تقدیر ہے، یہ مبرم میں بدلے گی. لیکن جیسے کہ خاکسار بار بار کہا کرتا ہے کہ اس بات پہ واقعی سلطان محمد صاحب کو ہمیں داد دینی پڑے گی کہ جب وہ ڈرے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی سے، تو پھر وہ ڈر ساری عمر ان کا قائم رہا اور ایک لفظ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب میں نہیں نکالا. اور جب تکذیب میں نہیں نکالا تو وہ تقدیر جو کہ معلق بن چکی تھی ان کے خوف کی وجہ سے، ان کے رجوع کی وجہ سے، وہ تقدیر معلق ہی رہی. یہ ان سے اگلے صفحات میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جو ہے وہ خوب کھول دی ہوئی ہے، لیکن یہ باتیں جو ہے مولوی حضرات آپ سے چھپاتے ہیں. جیسے کہ مثلا حضور انور نے یہ لکھا ہے، جاننا چاہیے کہ اسلامی پیشگوئیاں بھی من جملہ سماوی علوم کے ایک عظیم شان علم ہے جو ربانی کتابوں کی سنتوں اور قانون سے باہر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. اور جو لوگ ان کی نسبت کچھ رائے ظاہر کریں ان پر فرض ہے کہ پہلے ربانی کتاب کا علم ان کو حاصل ہو، کیونکہ وہ پیشنگوئیاں الہی کتاب کے زیر سایہ چلتی ہیں. اور یہ جو الہی کتب ہیں ان میں سے جس شخص نے بھی کوئی بھی الہی کتب پڑھی ہو اس سے آپ کو صاف جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ الہی کتب کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی ایسی قوم کو یا فرد کو ہلاک نہیں کرتا جو کہ توبہ اور استغفار میں مشغول ہو چکا ہو. پھر میرے پیارے بھائیوں پیج نمبر 45 اسی اشتہار کا اور یہ صاف طور پر بتلاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو تقدیر معلق لکھا ہے. حضور فرماتے ہیں یاد رکھو کہ عورت مذکورہ کے نکاح کی پیشگوئی اس قادر مطلق کی طرف سے ہے جس کی باتیں ٹل نہیں سکتی، لیکن قرآن بتلا رہا ہے کہ ایسی پیشنگوئیوں کی میعادیں معلق تقدیر کی قسم میں سے ہوتی ہیں، لہٰذا ان کی تبدل و تغیر کی وجوہ پیدا ہونے کے وقت ضرور وہ تاریخیں اور میعادیں ٹال جاتی ہیں. یہی سنت اللہ ہے جس سے قرآن بھرا پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. پیارے بھائیوں یہ ہے اس سے اگلا صفحہ پیج نمبر 46 اور اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار دفعہ یہ دیکھیں یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ سنت اللہ کے موافق ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ استغفار کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب اس کے اوپر ٹال دیا جاتا ہے اور کسی دوسرے وقت پر عذاب جا پڑتا ہے. یعنی جب پھر سرکشی کی طرف رجوع کرے تو عذاب نازل ہو جاتا ہے، اور یہ تاخیر عذاب ایک مہلت دہی کے طور پر ہوتی ہے. پھر حضور فرماتے ہیں پس اگر وہ شخص اس تاخیر عذاب کی وجوہ، اس کے بعد اگلا صفحہ نمبر 47، اس کی وجوہ بکلی اپنے سر سے اٹھا لے وے. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. مثلا اگر کافر ہے تو سچ مچ مسلمان ہو جائے، اور اگر ایک جرم کا مرتکب ہے تو سچ مچ اس جرم سے دستبردار ہو جائے،
تو خدا تعالیٰ کے ذل امان میں آ جاتا ہے. پھر اگر کبھی مرتا بھی ہے تو عذاب سے نہیں بلکہ موت مقدر کی ضرورت کے باعث سے مرتا ہے. ٹھیک ہے. اور حضور فرماتے ہیں یہ تعلیم قرآن اور خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں کی ہے اور اسی کے نیچے وہ تمام الہامات ہیں جو اولیاء اللہ کو ہوتے ہیں اور کوئی الہام اس سنت اللہ کے مخالف نہیں ہوتے. تو پیارے بھائیوں یہ کیا مطلب حضور انور نے یہ جو فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف ظاہر ہے کہ جب جو سلطان محمد صاحب جو تھے انہوں نے جو وجہ تھی جس وجہ سے وہ عذاب کے نیچے آنا تھا انہوں نے اگر حضور فرماتے ہیں اگر وہ بکلی اپنے سر سے اٹھا لے تو پھر وہ شخص خدا کے ذل امان میں آ جاتا ہے. یعنی سلطان محمد صاحب نے جو تکذیب کرنے کی ان کی عادت تھی اس کو ترک کیا, توبہ استغفار کیا, اور ہم جیسا کہ آپ کو ان کے بیٹے کی گواہی بھی آگے جا کر دکھائیں گے کہ واقعی سلطان محمد صاحب ڈر گئے تھے اور انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب نہیں کی بلکہ اس کے بالکل برعکس آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے حسن ظن رکھتے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نیک خیال کرتے تھے, جیسا کہ ان کی تحریر بھی چھپی بعد میں اخبار الفضل میں. تو اس وجہ سے سلطان محمد صاحب بھی جب تک توبہ کرتے رہے وہ خدا تعالیٰ کے ذل امان میں آ چکے تھے, اور چونکہ سلطان محمد صاحب نے اپنی توبہ نہیں توڑی اس لیے وہ ساری عمر اللہ تعالیٰ کے ذل امان میں ہی رہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس طرح کہ خاک سار نے پہلے کہا ہے کہ سلطان محمد صاحب کو یہ داد دینی پڑتی ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی تو پھر پکی توبہ کی, جب وہ مرزا صاحب سے ڈرے تو جو ہے وہ پھر ساری عمر وہ ڈر ان کا ختم نہیں ہوا, اس لیے انہوں نے تکذیب نہیں کی, اور جب تکذیب نہیں کی اور ڈر ختم نہیں ہوا تو اس ذل امان کی وجہ سے وہ زندہ رہے, اور وہی پیش گوئی ایک اور رنگ میں پوری ہوئی, اور وہ یہ کہ سلطان محمد صاحب کے زندہ رہنے کی وجہ سے جو محمدی بیگم کی جو واپسی تھی جو کہ مشروط تھی اس بات پہ کہ خامد مرے گا تو واپسی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے وہ واپسی جو تھی اس کو ختم کر دیا, جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب میں بعد میں اظہار بھی کیا حقیقت الوحی میں. تو یہ اشتہار بہت ہی زبردست اشتہار ہے, اور میں خاکسار جو ہے وہ دوستوں سے کہے گا کہ ضرور اس اشتہار کو پڑھیں, اور اس اشتہار کو پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس جی پیارے دوستو, یہ ہے اشتہار مرزا صاحب کا 1894 کا. اس سے دو باتیں شمس الدین صاحب کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ شمس الدین صاحب یہ جو کہتے رہے کہ مرزا صاحب نے گویا یہ جو دوسری جز تھی یعنی سلطان محمد کا مرنا اور اس کے بعد شادی ہونا, اس کو تقدیر مبرم قرار دیا ہے. دوستو یہ جو اشتہار ہے اس کا صفحہ نمبر 45 اور 47 پڑھیں, آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب نے ان کو تقدیر معلق قرار دیا ہے, اور ساتھ یہ وضاحت کی ہے کہ یہ لوگ اگر شوخی کریں گے, بے باکی کریں گے, تو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اب رعایت دی ہوئی ہے کیونکہ یہ توبہ کی طرف یہ مائل ہو گئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ پھر واپس لے لے گا. شمس الدین صاحب نے یہ بات چھپائی. دوسری بات اشتہار سے کیا ثابت ہوتی ہے؟ اس اشتہار سے شمس الدین صاحب نے یہ تاثر دیا کہ گویا 1907 میں مرزا صاحب نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ جناب وہ یہ جو ہے نکاح جو ہے یہ چلے کوئی بات نہیں ہوا, اس طرح کی یہ بات کر رہے تھے حقیقت الوحی کے بارے میں. اس اشتہار میں بھی مرزا صاحب نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ تقدیر مبرم بنے گی یہ تب تک معلق رہے گی جب تک یہ لوگ توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے. شمس الدین صاحب آپ نے تو بہت بڑی غلط بیانی کی ہے میرے بھائی. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا یہ 1894 کے اشتہار میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور یہ بار بار جماعت کی کتب میں یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار درج کی ہے, لیکن شمس الدین صاحب ایز یوزول جھوٹ بول گئے.
پھر محترم امیر فیصل صاحب اور دوستو، یہ مرزا صاحب کا ایک اشتہار ہے جس میں مرزا صاحب نے واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ کیوں وہ اپنے بچوں سے اور اپنی پہلی بیوی سے قطع تعلق کر رہے ہیں. واضح طور پر لکھا ہوا ہے اس میں کہ کیونکہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے گا، وہ جو عیسائیوں کی حمایت کرتے تھے، جو عیسائیوں کی گود میں بیٹھ گئے ہوئے تھے، محمدی بیگم کا جو خاندان تھا، احمد بیگ کا جو خاندان تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو ان سے قطع تعلق نہیں کرے گا ان کو سزا ملے گی. تو حضرت مرزا صاحب ظاہر ہے وہ اپنے الہام کو سچا سمجھتے تھے، اور جب خدا نے یہ کہا کہ جو ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرے گا ان کو سزا ملے گی، تو حضرت مرزا صاحب نے پہلے ان کو سمجھایا کہ قطع تعلق کر لو، اور جب وہ نہیں مانے تو خود قطع تعلق کر لیا. اور واضح لکھا ہوا ہے اس اشتہار میں. شمس الدین صاحب آپ یہ بات کیوں چھپا گئے؟ ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بھی آپ نے بے شمار جھوٹ بولے ہیں، میں اب بتاتا ہوں آپ کو. اور جی دوستو، یہ وہ خط ہے جو شمس الدین صاحب نے خود پڑھا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ گویا یہ جو انہوں نے خط پڑھا جو ان کے نزدیک سچا خط ہے، اس خط کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ عیسائیوں اور ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر وہ پکے مسلمان تھے تو اس میں یہ فقرہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ ہندوؤں اور عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی میرے بھائی. تو شمس الدین صاحب نے اپنے آپ کو خود جھوٹا ثابت کر دیا ہے، الحمدللہ. ایک اور بہت اہم بات جو کہ شمس الدین صاحب لوگوں سے چھپا گئے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس پیشن گوئی کی 2 جز قرار دی ہیں. شمس الدین صاحب کو یہ جرت ہی نہ ہوئی کہ اس پیشن گوئی کی پہلی جز یعنی احمد بیگ کی موت کے بارے میں یہ اقرار کرتے کہ ہاں واقعی احمد بیگ صاحب اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد 6 ماہ کے بعد وفات پا گئے تھے. ہاں جی شمس الدین صاحب، آپ کا اس بات کو چھپانا کہ اس پیشن گوئی کی 1 جز پوری ہوئی اور بڑی زبردست طریقے سے پوری ہوئی، یہ بتلاتا ہے کہ آپ کی نیت ہی خراب ہے میرے بھائی، آپ سچ کو چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو اوپر دکھلایا بھی، جب مرزا احمد بیگ صاحب کی 30 ستمبر 1892 کو وفات ہوئی، پیشن گوئی کے عین مطابق اپنی بیٹی کے 6 مہینے کے بعد وہ فوت ہو گئے، اور پیش گوئی میں تھا کہ 3 سال کے اندر وہ فوت ہو جائے گا. تو جو معاندین احمدیت تھے، مولوی محمد حسین بٹالوی جیسے مولوی، انہوں نے بھی اپنے اخبارات میں اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں یہ جز جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے الحمدللہ. لیکن شمس الدین صاحب چھپا گئے، اور مولوی اس بات کو اب بہرحال چھپاتے ہیں. میں آخر پہ ایک آدھی آڈیو کر کے بتلاتا ہوں امیر فیصل صاحب آپ کو اور دوستوں کو کہ اصل میں یہ پیشن گوئی الحمدللہ کس طرح پوری ہوئی. بات یہ ہے کہ اس پیشن گوئی کی جز نمبر 1 کے بارے میں تو ان کے بڑے بھی مانتے ہیں کہ واقعی یہ جس طرح احمد بیگ کے بارے میں کہا گیا تھا، وہ احمد بیگ 6 مہینے کے بعد مر گیا. ہاں جی، تو پہلی جز تو پوری پکی پوری ہو گئی. اب مسئلہ ہے دوسری جز کا. اب شمس الدین صاحب جو ہیں یہ گویا یہ بار بار کوشش کرتے رہے یہ بتلانے کی کہ یہ دوسری جز پوری نہیں ہوئی اس لیے کہ محمدی بیگم کی شادی نہیں ہوئی. دوستو، محمدی بیگم کی جو واپسی نہیں ہوئی، حضرت مرزا صاحب کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، یہ بھی پیشن گوئی کے عین مطابق نہیں ہوئی. اگر جو حالات وہاں پہ پیدا ہوئے تھے اس حالات کے بعد شادی ہو جاتی تو یہ پیش گوئی جھوٹی ثابت ہونی تھی. جزاک اللہ. اب میں بتلاتا ہوں کہ کیوں. دوستو، بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اور اس پیش گوئی میں بھی جو ہے وہ سلطان محمد کی موت یعنی محمدی بیگم کے شوہر کی موت جو تھی وہ کلیدی حیثیت اختیار کر گئی تھی.
مرزا یعنی کہ سلطان محمد کی موت ہونی تھی تو محمدی بیگم کی واپسی ہونی تھی، اور یہ دونوں امر ان کو مرزا صاحب نے بار بار دوسری جز لکھا ہے، یعنی یہ لازم و ملزوم ہے، ایک ہوگا تو دوسرا ہوگا، ایک نہیں ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ تو پیشن گوئی کے مطابق محمدی بیگم کی واپسی میرے بھائیوں یہ غور طلب بات ہے، صرف بیوہ ہونے کی حالت میں ہونی تھی، نہ کہ طلاق یا خلا کے بعد۔ اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سلطان محمد کی موت ہے وہی امپورٹنٹ بات تھی جس کے بعد واپسی ہونی تھی، اور ہم نے سب کو پتا ہے کہ مرزا صاحب کے بار بار کے چیلنج یہ کرنے کے باوجود کہ سلطان محمد کو کہو تکذیب کرے، سلطان محمد صاحب نے تکذیب نہیں کی اور گویا اپنی توبہ پر قائم رہے، اور اس طرح سے وہ تقدیر جو کہ تقدیر معلق ہو گئی تھی ان کی توبہ کی وجہ سے 1892 کے بعد، وہ تقدیر معلق ہی رہی اور وہ تقدیر مبرم نہ بنی۔ اور بالکل جس طرح کے جو میں نے اوپر اشتہار لگایا میرے بھائیوں، اس کے پیج 47 پر حضرت مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ توبہ پر قائم رہتا ہے اسے ذل امان حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ خدا کی مان میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو پیش گوئی تھی اس کی دوسری جز بھی اس طرح سے پوری ہوئی اس پیش گوئی کے مطابق کہ جب انہوں نے اپنی توبہ قائم رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذل ایمان دی اور ان کو ان لوگوں میں شامل کیا جو کہ پیش گوئی میں تھا کہ جب توبہ کریں گے تو ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہی اس بات کا جواب ہے جو کہ شمس الدین صاحب نے بھی یہاں پہ بات اٹھائی کہ جی بچے ساتھ ہوئے اور شادی قائم رہی۔ شمس الدین صاحب مرزا صاحب کی پیش گوئی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیش گوئی بتلائی تھی اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جب توبہ کریں گے تو ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی۔ تو یہ تو پیش گوئی کے اندر میرے بھائی بھی بات تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب میں ایک آدھی اگلی آڈیو میں آپ کو کر کے بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں۔ جی میرے دوستو، یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ جو محمدی بیگم صاحبہ جو تھیں ان کے خاندان نے جب توبہ کی، جس کا ثبوت میں آپ کو محمدی بیگم کے بیٹے کی تحریر سے دیتا ہوں کہ ہاں واقعی اس کے والد صاحب ڈر گئے تھے اور انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اور یہ جو ثبوت ہے یہ شمس الدین صاحب کے جو بھی انہوں نے آج جھوٹ بولے ہیں میرے دوستو، ان کا وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یہ اس کا پکا ثبوت ہے کہ شمس الدین صاحب نے غلط بیانی کی ہے۔ وہ حوالہ غور سے پڑھیں سارے دوست۔ جی میرے دوستو، یہ ہے محمدی بیگم کے بیٹے کا بیان، اور اس کو جو بھی دوست پڑھے گا وہ اس کو صاف پتہ چل جائے گا کہ شمس الدین صاحب کا یہ کہنا کہ جو محمدی بیگم کے جو میاں تھے، یعنی یہ جو مرزا اسحاق صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ ڈرے نہیں تھے، یہ بہت بڑا صریح جھوٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی بتلاتا ہے یہ پرچہ، یہ جو ہے مرزا اسحاق بیگ صاحب کی یہ تحریر کہ یہ پیشن گوئی 100% پوری ہوئی، اور وہ خاندان وہ پھر پلٹا ہے اور اسلام کی طرف پلٹا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ تو احمدی ہوئے ہیں الحمدللہ، محمدی بیگم کی والدہ وہ احمدی ہوئی، محمدی بیگم کے بے شمار دوسرے جو ہے رشتہ دار وہ احمدی ہوئے الحمدللہ۔ جی پیارے دوستو، یہ محمدی بیگم کے جو بیٹے ہیں مرزا محمد اسحاق صاحب، ان کا بیعت کے بعد یہ 26 فروری 1933 کو اخبار الفضل میں ایک مضمون شائع ہوا، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے یعنی مرزا اسحاق صاحب نے بیعت کی ہے 1932 میں، اور اس کے بعد جو ان کے والد صاحب ہیں یعنی مرزا اسحاق صاحب کے والد اور محمدی بیگم کے میاں، ان کی 1948 میں وفات ہوئی ہے۔ تو 16 سال بعد تک ان کے والد صاحب زندہ رہے، اور جو باتیں انہوں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں اس اخبار میں بیان کی ہیں
ہمیں کوئی ایسی تردید ان کے والد صاحب کی طرف سے نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پر مولوی حضرات یہ کہہ سکیں کہ گویا جو ہے مرزا اسحاق بیگ صاحب نے خدا نخواستہ کو غلط بیانی کی ہے۔ آئیے جلدی سے اس اخبار کو دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ یہ مثلا یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ماتحت ایک لمبے عرصہ کی تحقیق کے حق کے بعد اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب اپنے ہر دعویٰ میں صادق اور معمور من اللہ ہیں۔ پھر آگے لکھا، جب حضرت مرزا صاحب کی قوم اور رشتہ داروں نے گستاخی کی، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ہستی سے انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی حد تک کی اور اشتہار دے دیا کہ ہمیں کوئی نشان دکھلایا جائے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معمور کے ذریعہ پیش گوئی فرمائی۔ اس پیش گوئی کے مطابق میرے نانا جان مرزا احمد بیگ صاحب ہلاک ہو گئے اور باقی خاندان ڈر کر اصلاح کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ اکثر نے احمدیت قبول کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفور الرحیم کے ماتحت قہر کو رحم سے بدل دیا۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں، چونکہ اس پیشگوئی کا تعلق میرے والد صاحب مرزا سلطان محمد بیگ صاحب پٹی کے ساتھ بھی تھا، اس لیے وہ بھی خوف میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت مرزا صاحب سے جس عقیدت کے متعلق مختلف اوقات پر اپنا اظہار خیال بذریعہ خطوط فرمایا، نہ صرف خیال ظاہر فرما دیا بلکہ معاندین سلسلہ کے اکسانے پر انہیں صاف جواب دے دیا۔ مثلاً ہندوؤں، عیسائیوں اور مسلمانوں نے ہزاروں روپے کا لالچ دے کر اس بات کی کوشش کی کہ آپ اس امر کا اعلان کر دیں کہ وہ پیشگوئی کی وجہ سے نہیں ڈرے، لیکن آپ نے ہرگز ان کی بات نہ مانی۔ اور میرے پیارے دوستو، یہ دیکھیں ساری بات، پوری کی پوری بات جو ہے ان کے اس مضمون سے واضح ہو جاتی ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آخر کیوں جو ہیں وہ سلطان بیگ صاحب، سلطان محمد بیگ صاحب، ان کی کوئی بھی تحریر مولوی حضرات دکھلا نہیں سکتے کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی ہو۔ پھر مزید فرماتے ہیں، جب میں بھی حضرت خلیفۃ مسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بذرہ العزیز کی بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہوا تو آپ بجائے کسی قسم کی طعن و تشنیع کرنے کے خوش ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ جو میرے بھائیوں یہ مضمون الحمدللہ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، اور یہ مولوی حضرات کے جو جھوٹ ہیں ان کو خوب اچھی طرح کھول دیتا ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی خوب پوری ہوئی۔ اس سلسلے میں فی الحال میری آخری آڈیو میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ جو حقائق خاکسار نے بتائے ہیں ان کے مطابق تو یہ پیشگوئی اتنی عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ نہ صرف تب پوری ہوئی ہے بلکہ آج تک پوری ہو رہی ہے۔ چنانچہ مرزا احمد بیگ اسی پیشگوئی کے مطابق تکذیب کر کے مر گیا۔ مرزا سلطان محمد، اس نے رجوع کیا، توبہ کیا، پیشگوئی کے عین مطابق بچ گیا۔ پیشگوئی کے عین مطابق اس کے بچنے کی وجہ سے محمدی بیگم کی واپسی نہ ہوئی۔ پھر محمدی بیگم کے خاندان نے دہریت چھوڑی، عیسائیت کے دامن کو چھوڑا اس پیشگوئی کے عین مطابق۔ پھر محمدی بیگم کے قریبی جو رشتہ دار تھے، اس کی والدہ، 3 بہنیں، بیٹا وغیرہ، وہ احمدی ہوئے اس پیشگوئی کے عین مطابق۔ اور سب سے بڑھ کر ایک اور بات میں آپ بتلانا چاہتا ہوں کہ شمس الدین جیسے جو لوگ جو آج تک اس پیشگوئی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، وہ بھی اس پیشگوئی کے اندر پیشگوئی تھی، اور وہ یہ تھا کہ کتے بھونکتے رہ جائیں گے۔ وہ میں صفحہ یہاں پہ لگاتا ہوں۔ تو شمس الدین صاحب آج جو آج کا لیکچر اور آپ کے دوسرے دوستوں کا لیکچر جو کہ اس پیشگوئی کے اوپر باتیں بناتے ہیں، وہ بھی اس پیشگوئی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتے بھونکتے رہ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔
جی پیارے دوستو، یہ ایک بالکل حقیقت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشن گوئی میں جو 1888 میں حضور انور نے ایک اشتہار کے ذریعہ شائع کی 15 جولائی کو، اس میں یہ حصہ بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا تھا، اور وہ یہ تھا وَيَبْقَى مِنْهُ كِلَابٌ مُتَعَدِّدَةٌ، اور کتے بھونکتے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ تمام لوگ، یہ شمس الدین جیسے لوگ جو کہ اور اس جیسے اور مولوی حضرات جو کہ اس پیشن گوئی کے اوپر کو متعدد اعتراضات کرتے ہیں، توڑتے مروڑتے ہیں، ہنسیاں کرتے ہیں، یہ بھی پیشن گوئی کے اندر موجود اس حصہ کو پورا کرتے ہیں کہ اور کتے بھونکتے رہ جائیں گے۔ الحمدللہ۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تھا ہمارا جو شمس الدین صاحب نے جو لیکچر دیا تھا، اس لیکچر کا جو آپریشن اور ان کے جھوٹ الحمدللہ ہم نے اس گروپ میں جس طرح سے ظاہر فرمائے، محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس ویڈیو کے ساتھ ہم الحمدللہ یہ تمام جو حوالہ جات ہیں وہ ایک لنک کی صورت میں شیئر کریں گے۔ آپ دوستوں سے امید ہے کہ آپ ان حوالہ جات کو سنبھال کر رکھیں گے اور ان سے استفادہ کریں گے، تاکہ مولوی حضرات جو ہیں ان کے بر وقت آپ جواب دے سکیں، اور اس پیشن گوئی کو وہ پیشن گوئی جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ 100% پوری ہوئی، اور جو خدا نے فرمایا تھا وہ کلام سچا ثابت ہوا، یہ جو ہے آپ ضرور ان حوالہ جات کو اپنے پاس رکھیں اور اپنے بھی علم میں اضافہ فرمائیں، اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اس حقیقت کو خوب کھول کر پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔